السلام علیکم ناظرین، احسان فراموش کے ایپیسوڈ نمبر 27 میں ہم دیکھیں گے کہ توقیر جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا ہے جب سے اس نے رویہ دیکھا ہے اس کا فلک کا عالیہ کے ساتھ، تو اتنا پریشان ہو گیا اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عالیہ کا کیا بنے گا، اور عالیہ پہ اتنا زیادہ یہ ظلم کرتی ہے اور بکواس کرتی ہے، اس کی عزت نہیں کرتی اور اتنی جھوٹی اور فراڈی ہے، اور اس کا ہم کیا کریں گے؟ اب تو یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کا گھر بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، اور جو ہے وہ عالیہ کے ساتھ بھی کتنی زیادتی ہوگی، اور جو ہے وہ یہی سوچوں میں گم پریشان کھڑا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور ادھر جو ہے وہ فلک تو رونے دھونے ڈالے ہوتے ہیں، ہر وقت کبیر کو تانے دے رہی ہوتی ہے، ہر وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اشیاء کر رہے ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں، ان کے نام سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھے نئی گاڑی لے کے دی ہے، نہ مجھے سیریں کراتے ہو، نہ کہیں گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہو، نہ میرے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس، بس تم جو ہے عالیہ بھابی کی رٹ لگائی ہوتی ہے اور انہی کی بات سنتے ہو، انہی کی مانتے ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہو، اور جو ہے پھر وہ عالیہ بھابی پہ برس پڑتی ہے اور عالیہ بھابی کو سناتی ہے، اور ہر وقت مطلب یہ کہ اس نے کوئی کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اپنی بہن نوال کو بھی اس نے نہیں چھوڑا جو اتنے سنسیئر ہے، اور نہ حمزہ کو چھوڑا ہے، حمزہ کو بھی الگ بھڑکاتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی تیر چھوڑتی رہتی ہے، نوال کو بھڑکاتی رہتی ہے الگ، اور عالیہ کے جو ہے نا جال بچھائے ہوئے اس نے سازشوں کے، اور اس کو بھی تڑیاں لگاتی رہتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ توقیر سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ساری صورتحال میں، کیا کبیر کو بتا دینا چاہیے۔ اور جو ادھر پھر جو ہے یہ رونے دھونے ڈالے ہوئے اپنی ماں کو فون کرتی ہے، کبھی بہن کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میری زندگی عذاب بن گئی ہے، میں خوار ہو گئی ہوں، ذلیل ہو گئی ہوں، اور میرا جو ہے وہ سب کچھ لٹ گیا ہے، عالیہ بھابی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، اور ماں اور غصے ہو رہی ہے اور ماں کو بھی خراب کر رہی ہے ساتھ، اور اس کی یہی سازشیں ہیں، اور پھر روتی دھوتی گھر بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے یہی روتی رہتی ہے کہ میرا نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ میرا شوہر ہے، سب کچھ مٹھی میں عالیہ بھابی کے، اور وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی نہ اپنی بہن کا۔ اب بہن نے گاڑی لی ہے تو اس کو جلن ہو گئی ہے اور تکلیف ہو گئی ہے، اور پھر وہ سازشوں کے پل باندھ رہی ہے کہ کس طریقے سے رشتہ ٹوٹ جائے حمزہ کے ساتھ، اور کس طریقے سے جو ہے وہ عالیہ بھابی جو ہے بالکل جو ہے وہ گھر سے نکال دیں اس کو، اور جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ کبیر میرا ہو، اور سارا مال دولت سب کچھ اس کی ہو۔ وہ کسی سے بھی خوش رہنے والی عورت ہی نہیں ہے، وہ اتنی سازشی اور خطرناک عورت ہے کہ سب حیران پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ حتیٰ کہ کبیر کو بھی پتہ چل چکا ہے اس کی حقیقت کا، لیکن وہ کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ فلک ایسی عورت ہے، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ یہ ان کی اپنی بیٹی بھی نہیں ہے سلطانہ بی بی کی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کوئی طریقہ کرتی ہے، ایسی کوئی جو ہے پلٹی کھاتی ہے کہ سب یقین کر جاتے ہیں کہ یہی سچ بول رہی ہے، اور جو ہے کبیر بھی اسی طرح پریشان حال اور وہ لٹا پھٹا ہوا، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تو اس سے محبت کی شادی کی تھی اور یہ اتنی دھوکے باز نکلی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور یہ اور زیادہ خراب کرتی ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کبیر جو ہے وہ فلک کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے اور عالیہ بھابی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔